بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے بچوں آپ اپنی اسٹڈیز اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مضمون ہے مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے۔ ہمارا ہے باب اول اور لیکچر ہے ہمارے پاس آج کا، وہ ہے 5۔ گزشتہ جو لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارے پاس ہے علی گڑھ تحریک صفحہ نمبر 9 سے 11 تک، جس میں ہم نے سر سید احمد خان کو تھوڑا سا وہ ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد ان کے علی گڑھ تحریک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو بچوں عنوان ہے صفحہ نمبر پہ ہمارے پاس ہے 12 پہ، وہ ہے شملہ وفد اکتوبر 1906، جب کانگریس کی سرگرمیاں اور مطالبات مطالبات کی وجہ سے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا، تو انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات لینے شروع کر دی تھی۔ 1906 میں انگریز حکمرانوں نے ہندوستان میں نئی سیاسی اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ انہیں وائسرائے سے ملاقات کر کے ایسی تجاویز دینی چاہیے جن سے مستقبل کے سیاسی ڈھانچے میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے 35 ارکان پر مشتمل وفد تشکیل دیا گیا، جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے۔ لارڈ بیٹو سے ملاقات کے لیے شملہ روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کے موقف سے آگاہ کر سکیں۔ اسی طرح 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی زیر سرپرستی مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور مسلمان ہند کے مطالبات پیش کیے، ٹھیک ہے۔ اس ملاقات کا جو انتظام تھا وہ علی گڑھ کے جو پرنسپل تھے مسٹر آرچ بولڈ، ان کے توسط سے انہی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس نے اس وفد نے کچھ مطالبات وہ سامنے رکھے کہ نئے ایکٹ میں قانون ساز کونسل کی رکنیت کے لیے انتخابی اصول رائج کرنے کی صورت میں مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے، جس کے تحت مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کریں گے۔ اسی طرح قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب طے کرتے وقت صرف ان کی تعداد کو مد نظر نہ رکھا جائے بلکہ ان کی سیاسی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں اور مقامی حکومتی اداروں میں ان کا جائز حصہ دیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے بھی امداد کی جائے۔ جب انہوں نے یہ مطالبات سامنے رکھے تو لارڈ منٹو تھے، انہوں نے اپنی جوابی تقریر میں ان تمام مطالبات پر وہ ہمدردانہ غور کرنے کا یقین دلایا اور کہا کہ مستقبل کے کسی بھی سیاسی ڈھانچے میں مسلمانوں کے مفادات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شملہ وفد کی وائسرائے سے ملاقات اور وائسرائے کی طرف سے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی کرانا مسلمان رہنماؤں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس مسلمان وفد سے ملاقات کر کے وائسرائے اور انگریز حکومت نے ایک طرح سے مسلمانوں کے اس دعوے کو درست تسلیم کیا کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے اہم کامیابی تھی وہ ان کی یہی تھی کہ اس سے کم سے کم اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ کانگریس وہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوا کہ کانگریس لیڈروں نے شملہ وفد کی وائسرائے سے ملاقات کو انگریزوں کی سازش قرار دیا اور ٹھیک ہے مسلمانوں کی جداگانہ طرز انتخاب کے مطالبے کو وہ شدید مخالفت کی، مگر لارڈ منٹو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جب برطانوی پارلیمنٹ نے حکومت ہند کا قانون 1909 پاس کیا تو اس مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح ہمارا جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو مسلم لیگ کا قیام یعنی آل انڈیا مسلم لیگ وہ کیسے قائم ہوئی تھی؟ سب سے پہلے ہم تھوڑا سے اس کے اسباب جانیں گے کہ کیوں کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سب سے پہلے ہے سیاسی حقوق کا تحفظ، کہ برصغیر کے مسلمان وہ سوچنے لگے تھے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت وہ ہونی چاہیے، قائم کی جائے جو صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہو تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق وہ محفوظ ہو سکیں۔ اسی طرح سیاسی پلیٹ فارم کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ مسلمانوں کے مطالبات کو مؤثر طور پر پیش کرنے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جس کا قیام ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کے ذریعے ہی ممکن تھا۔
اور اگر بات کریں اسی طرح آگے تو قومی اتحاد کا تقاضا بھی تھا کہ مسلمانوں میں سیاسی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی مشترکہ سیاسی تنظیم کی ضرورت تھی. معاشی مفادات کا تحفظ بھی تھا. ٹھیک ہے نا کہ انگریزی دور میں جو ہے اقتدار میں مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں تباہ کر کے رکھ دیا تھا. اور خاص طور پر 1857 کی جو ناکام جنگ آزادی ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں اور جاگیروں سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا. صنعت میں بھی ہندو جو ہے وہ مسلمانوں سے آگے نکل گئے تھے. تجارت پر انگریز چاہے ہوئے تھے تو چنانچہ حالات کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے. اسی طرح برصغیر کے سیاسی حالات بھی تھے. 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے تھے اور تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا جو پرزور احتجاج تھا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تو وہ سوچنے کا باعث بن گیا تھا کہ ان کی اپنی نمائندہ جماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح آل انڈیا نیشنل کانگریس کا جو وجود تھا یعنی 1885 میں جب آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم ہو چکی تھی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جو ہے یہ چیز پیدا ہوئی کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے مفادات کی محافظ جماعت ہے. اس لیے ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی اپنی ایک جماعت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلم لیگ کی جو ہے وہ کس طرح تشکیل کی گئی کہ اکتوبر 1906 میں ٹھیک ہے نا 1906 میں کیا ہوا تھا کہ مسلم رہنماؤں کی جو ہے بہت بڑی کامیابی سے اپنے مطالبات جو ہے حکومت سے منوا چکے تھے. کس چیز میں اگر ہم نے بات کریں تو ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے شملہ وقت اس کی بات کر رہا ہے جس سے ان کے حوصلے جو ہے وہ کافی بلند ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا مسلمانوں کے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح چنانچہ مسلمان رہنما جن میں سر آغا خان تھے, نواب سلیم اللہ خان جو آف ڈاکا تھے, نواب محسن الملک, نواب وقار الملک, جسٹس امیر علی شامل تھے. نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ڈھاکہ میں جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے. 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے اس تاریخی اجلاس میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی نگہداشت کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ قائم کی گئی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اگر ہم بات کریں مسلم لیگ کے تو وہ کیا تھے کہ سب سے پہلے جو ہے بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں جو ہے انگریز حکمرانوں کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا اور ان میں حکومت کے اقدامات اور اداروں کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا. نمبر 2 مسلمانوں کے سیاسی اور دیگر حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کے خواہشات اور مطالبات کو مناسب انداز سے حکومت کے سامنے پیش کرنا. اسی طرح جو ہے ان کے مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمانوں میں دوسری قومیتوں کے خلاف جو منفی جذبات ہیں ان کو بڑھنے سے روکنا بھی تھا. تو یہ اس کے مقاصد تھے. اسی طرح جو ہے مسلم لیگ کا جو صدر تھے وہ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جو ہے مشترکہ طور پر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے. سر سلطان محمد آغا خان جو ہیں وہ اس کے کیا تھے اس کے صدر منتخب ہوئے مسلم لیگ کے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پھر ابتدائی دور میں مسلم لیگ نے جو ہے مسلمانوں کو انگریز حکومت سے وفاداری اور تعاون کی جو ہے وہ یقین دہانی کی. مگر جب 1911 میں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس جو ہے تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نے بھی 1913 میں اپنے مقاصد میں ترمیم کی یعنی اس میں چینجنگز کی. ٹھیک ہے. اور اپنے مقاصد مندرجہ ذیل جو ہے نکات کا اضافہ کیا کہ حکومت خود اختیاری کے ایسے نظام کے حصول کے لیے کوشش کی جائے گی جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی دوسری قومیتوں اور سیاسی تنظیموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات تعاون اور اشتراک عمل کو فروغ دیا جائے گا. مسلم لیگ کے مقاصد میں اس تبدیلی کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو ہے تعاون کا ایک مختصر دور شروع ہوا جس کا نتیجہ 1916 میں میثاق لکھنؤ کی صورت میں نکلا. میثاق لکھنؤ جسے لکھنؤ پیکٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پہلا اور آخری معاہدہ تھا جس میں ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا اور متحد ہو کر ٹھیک ہے نا انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے اور متحد ہو کر رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو یقین دلایا. ٹھیک ہے. میثاق لکھنؤ میں. اسی طرح انگریز اگرچہ جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے ماضی میں کی گئی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھی مگر 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں اگلے 5 سال تک ہندو مسلم اتحاد کا ایک عارضی مگر اہم دور جو ہے وہ جاری رہا کیونکہ یہ اتنا ٹائم پیریڈ نہیں تھا. 1916 کا جو تھا وہ دور وہ کافی مختصر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ تقریباً ہمارے پاس 1920 میں یہ دور ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میثاق لکھنؤ سے مسلمانوں کو اس وقت ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب کانگریس نے اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا اصول جو ہے یعنی رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس جو ہے بغیر کسی شرط کے تسلیم کر لیا تھا. یہ سب سے بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے اس ٹائم میں جو کہ میثاق لکھنؤ کی وجہ سے ہی جو ہے وجود میں آئی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو جی بچوں آج کا ہمارا جو لیکچر تھا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے ہم نے جو ہے وہ پڑھا شملہ وقت اکتوبر 1906 میں. ٹھیک ہے نا. یعنی 1906 میں شملہ وقت کو ہم نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے مسلم لیگ کا قیام پڑھا 1906 میں. اس کے اسباب پڑھے, اس کے مقاصد پڑھے کہ کس طرح جو ہے وہ وجود میں آیا.
امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی بات کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔